کافی عرصہ وہیں رہے. ایک رات خواب میں حضور آئے. آپ نے فرمایا بلال اتنی بھی بڑی بے وفائی کیا ہے؟ یہ اتنی بھی بڑی بے وفائی ہوتی ہے؟ تو نے ہمارا شہر چھوڑ دیا, ہمارے پاس آنا چھوڑ دیا, اتنی بڑی بے وفائی. اب حضرت بلال وہاں سے اٹھے اور پھر مدینے آئے, پھر مدینے کی طرف آئے. جب مدینے پہنچے تو مدینے میں قہرا مچ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے. اور ماں کے بچے چھوٹے چھوٹے اپنی ماں سے کہتے تھے, ماں یہ تو بتا مؤذن رسول تو آ گئے, یہ بتا کہ امام صاحب بھی آئے کہ نہ آئے. مؤذن تو آ گیا, کیا امام بھی آیا کہ نہ آیا؟ اماں یہ تو بتا کہ حضور بھی آئے کہ نہ آئے. تو سارے لوگ جمع ہو گئے کہ مؤذن رسول آ گئے. سارے صحابہ نے کہا بلال ایک بات ہماری مان لے. کہا کیا؟ کہا یار وہ اذان تو سنا دے جو حضور کو سنایا کرتا تھا, وہ اذان تو سنا دے جو مصطفیٰ کو سنایا کرتا تھا. حضرت بلال نے کہا صحابہ باقی ساری باتیں منوا لو, اب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اذان دے سکوں, یہ نہیں مان سکتا. لیکن ایسی بات تھی کہ حضرت امام حسن امام حسین آ گئے, شہزادے آئے. اب حضرت بلال نے ان کو گلے لگایا. اب شہزادوں نے بات کی, بلال وہ اذان سنا دے جو ہمارے نانا کو سنایا کرتا تھا, وہ اذان تو سنا جو ہمارے نانا کو سنایا کرتا تھا. بلال نے تو ساری کی باتیں رد کر دی. لیکن جب شہزادوں نے کہا بلال ان کی باتوں کو ٹال نہ سکے. اب کیا ہوا کہ حضرت بلال کھڑے ہوئے. اب توجہ سے میری بات سنیے. جب حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے, حضرت بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر حضرت بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب میرا اگلا بات بڑی توجہ سے سنیے گا. جب حضرت بلال اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو حضرت بلال کی آنکھ کی جو نظر تھی وہ منبر رسول پر پڑی. خدا کی قسم منبر رسول خالی تھا. حضرت بلال کا دل برداشت نہ کر سکا, آپ منبر سے گرے, نیچے زمین پر بے ہوش ہو گئے, نیچے زمین پر بے ہوش ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جب پہلے بلال دیکھتے تھے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہوتا تھا. آج بلال نے محمد کہا لیکن چہرہ نظر نہ آیا, محبوب کا دیدار نہ ہوا, تو حضرت بلال بے ہوش ہو گئے. اور یہی بات ہے, یہ تو عشق ہے, یہی تو محبت ہے کہ حضور سے عشق ایسا کرو کہ جانے تو چلی جائیں لیکن مصطفیٰ کا عشق سینے سے ختم نہ ہو.